پھولوں کی کیاری میں سے گزرنے کے بعد وہ سرا کے پیچھے گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوا۔ یہاں ٹھہریے، یہ کہہ کر خواجہ سرا ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ خواجہ سرا کے غائب ہو جانے کے بعد طاہر نے اچانک یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنی راہ سے بھٹکنے میں غلطی کی ہے۔ اس نے احتیاطاً تلوار نیام سے نکالی اور درختوں کے درمیان ذرا کھلی جگہ چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد درختوں کے پتوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا ہوئی اور ایک نوجوان لڑکی درختوں کے سائے سے نمودار ہو کر اس جگہ آ کھڑی ہوئی جہاں کچھ دیر پہلے طاہر کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی پتوں میں سے چھن چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی۔ طاہر نے چاند کی کرنوں کو کسی پھول کی سفید پنکھڑیوں میں اس قدر تازگی اور دل فریبی پیدا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن وہ کون تھی؟ طاہر ایک لمحے کے لیے تصور حیرت بن کر اس حسین، سادہ اور معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ نوجوان لڑکی پریشان ہو کر ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کہاں ہیں؟ طاہر تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے درخت کی آڑ سے باہر نکلا۔ لڑکی نے جلدی سے چہرے پر نقاب ڈال لی اور ایک ثانیہ توقف کے بعد کہا، آپ میرے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھتی ہوں۔ طاہر لڑکی کے الفاظ کے معنی سے زیادہ ان کے ترنم سے متاثر ہو رہا تھا۔ لڑکی نے پھر تھوڑی دیر رک کر کہا، آپ بغداد میں ایک اجنبی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کے مخلص دوست بھی ہوں، لیکن آپ کے دوست نما دشمنوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوگی، اور ممکن ہے کہ جس شخص سے آپ پھولوں کی توقع رکھتے ہوں اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے ایک زہر آلود نشتر ہو۔ قاسم سے باخبر رہیے، آپ کے متعلق اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، کل میں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی، وہ یقیناً مجھ سے خفا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپنے متعلق اس کا دل صاف کر لوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھے قاسم سے کوئی خطرہ نہیں۔ لڑکی نے کہا، بغداد میں آپ جیسے خوش فہم آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آپ اپنے لیے کوئی ایسا گوشہ تلاش کیجئے جہاں حسد، بغض اور اناد کو دل فریب مسکراہٹوں میں نہیں چھپایا جاتا، جہاں دل اور زبان کے درمیان ریا کے پردے نہیں۔ قاسم کو میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، آپ کے لیے اس کی دوستی شاید کھلی دشمنی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ طاہر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، نیک دل خاتون، اس محل میں رہنے والوں کو میری بجائے قاسم سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں قاسم سے یقیناً قریب تر ہوں، لیکن مجھے اس کا آپ کے ساتھ الجھنا پسند نہیں۔ میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی وجہ؟ لڑکی نے پریشان ہو کر جواب دیا، اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ مجھ پر اعتبار کیجئے، آپ کی جان خطرے میں ہے۔ آپ اپنے لیے بغداد کا کوئی گوشہ محفوظ نہ سمجھیے۔ آپ میرے متعلق اس قدر پریشان نہ ہوں، میرے بازو میری حفاظت کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ موت سے کبھی نہیں ڈرا۔ لڑکی نے مغموم لہجے میں کہا، شاید میرے یہاں آنے کی یہی وجہ تھی کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے اور آپ کو ڈرانا بھی نہیں چاہتی، لیکن آپ کو اپنے بازوؤں پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہادر کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کا خنجر نہیں روک سکتی۔ طاہر نے کہا، میں قاسم کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے کہا، قاسم بزدل نہیں، لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس کا جوش ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی۔ میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، لیکن اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ اس سوال کا جواب میں دے چکی ہوں۔ آپ مجھے ایک ایسی مسلمان لڑکی سمجھیے جس کے دل میں اپنی قوم کے بہادر فرزندوں کے لیے عزت ہے۔ آپ کے متعلق میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، نہ جاننا چاہتی ہوں۔ آپ بھی میرے متعلق زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں۔ زندگی میں ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ کی کشتی بھنور کے قریب آ چکی ہے۔ میں نے آپ کی آنکھیں کھولنا ضروری سمجھا۔ میں اپنا فرض پورا کر چکی ہوں، میں جاتی ہوں۔ آپ ذرا ٹھہریے، میں خواجہ سرا کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کو راستے پر چھوڑ آئے گا۔ لڑکی طاہر کو حیران و ششدر چھوڑ کر درختوں میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ سرا نمودار ہوا اور طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے آگے چل دیا۔ پھولوں کی کیاری کے قریب پہنچ کر خواجہ سرا نے کہا، اب آگے آپ راستہ جانتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ طاہر کے دل میں خواجہ سرا سے اس لڑکی کے متعلق کچھ پوچھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن زبان نے دل کی تائید نہ کی۔ طاہر مختلف خیالات کی کشمکش میں محل سے باہر نکلا۔ دروازے کے سامنے بگھی کھڑی تھی۔ کوچوان نے اسے جھک کر سلام کیا اور وہ کچھ کہے بغیر بگھی پر سوار ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ طاہر نے اپنے دل سے بار بار اس سوال کا جواب پوچھا۔ کل اس نے استبل کے سامنے دو لڑکیوں کو دیکھا تھا اور وہ غالباً ان میں سے ایک تھی، لیکن اس نے اس کے متعلق اس قدر پریشانی کا اظہار کیوں کیا؟ وہ قاسم سے اس قدر بدظن کیوں تھی؟ اچانک طاہر کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس کی پریشانی دور ہونے لگی۔ وہ لڑکی اسے یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ بغداد میں رہنا اس کے لیے خطرناک ہے، اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اس نے بغداد کے لوگوں کی نہایت گھناؤنی تصویر پیش کی تھی۔ قاسم کی شرارت نہیں، اور یہ شرارت اس لیے تو نہیں کی گئی کہ وہ مروب ہونے کے بعد بغداد سے چلا جائے۔
آخر وزیر اعظم کے محل میں رہنے والی ایک لڑکی کو جو یقیناً وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن اس کے الفاظ میں خلوص تھا، اس کے چہرے پر سادگی تھی، وہ تصنع اور فریب سے ناواقف معلوم ہوتی تھی، وہ ایک شہزادی نظر آتی تھی۔ طاہر کی آنکھوں میں اس کی حسین و جمیل تصویر پھرنے لگی، وہ یقیناً وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی، اس کے الفاظ میں خلوص تھا، اس کے چہرے پر سادگی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے قاسم سے کوئی رنجش ہو، لیکن وہ بہرحال ایک اجنبی تھا اور اونچے طبقے کے لوگ گھر کے معاملات ایک اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ پھر اسے کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے؟ اس نے وہ تمام معلومات کسی مرد سے حاصل کی ہوں گی، اور وہ مرد قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ قاسم کسی پردے کی آڑ میں کھڑا ہو کر وزیر اعظم سے اس کی باتیں سن رہا ہوگا، اور وزیر اعظم کو اس کی طرف بہت زیادہ مائل دیکھ کر اپنے حریف کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ سازش کی ہوگی۔ اس لڑکی کو یقیناً اس نے سکھا پڑھا کر اسے بے وقوف بنانے کے لیے بھیجا ہوگا، اور اب وہ لڑکی قاسم سے جا کر یہ کہے گی کہ میں نے اسے بہت ڈرایا، وہ تمہارے پاس آ کر معذرت کرے گا اور تمہارے سامنے دو زانو ہو کر دوستی کے لیے ہاتھ پھیلائے گا۔ ان خیالات سے طاہر نے دو نتائج اخذ کیے، ایک یہ کہ قاسم اپنے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اپنی گزشتہ طرز عمل کی تلافی کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوستی کی تجدید کے لیے پہل کروں، اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے دل میں ایک احساس مروبیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس واقعے کے بعد اس نے پہل کی تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس لڑکی کی دھمکیوں کا اثر ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قاسم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اس کا انتظار کرے۔ اس لڑکی نے قاسم کو جس قدر خطرناک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اس قدر وہ اسے سادہ اور بے ضرر نظر آتا تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر دل میں قاسم کے لیے وہی جذبات تھے جو ایک بڑا بھائی چھوٹے اور ضدی بھائی کے لیے محسوس کرتا ہے۔ نوجوان لڑکی کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وہ ان امیردازوں میں سے ایک تھی جن کی عمر تصنع اور بناوٹ میں گزر جاتی ہے، جو جھوٹ کو سچ بنانا ایک کمال سمجھتی ہیں۔ لیکن رات کو سونے سے پہلے جب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا، اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا وہ سادہ اور معصوم لڑکی اس قدر جھوٹ بول سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے وہ اس ذہنی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا جس میں دل اور دماغ کی مختلف آوازیں انسان کو کسی فیصلے پر پہنچنے نہیں دیتی۔ اگلی دن صبح سے لے کر دوپہر تک قاسم گھر سے غائب رہا، اور صفیہ پریشانی کی حالت میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد محل کے خادموں سے اس کے متعلق پوچھتی رہی۔ دوپہر کے وقت اسے معلوم ہوا کہ قاسم آ گیا ہے اور اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ محل کے مشرقی کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ محل کے اس کونے کے برآمدے کا رخ دریا کی طرف تھا، اور سنگ مرمر کی سیڑھیاں برآمدے کی کرسی سے شروع ہو کر دریا تک جا پہنچتی تھی۔ پانی کی سطح سے ذرا اوپر آخری سیڑھی پر کہیں کہیں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوبصورت کشتیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف قصر خلافت اور سپہ سالار اور دوسرے عہدیداروں کے محلات کے وہ حصے جو دریا کے کنارے تعمیر کیے گئے تھے دکھائی دیتے تھے، اور ہر محل کے سامنے کشتیوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی تھی۔ صفیہ قاسم کے ارادوں سے تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر چکی تھی۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ وہ اپنے 15-20 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تشویش بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محل کے مشرقی کونے کی طرف چل دی۔ اس کونے پر اوپر کی منزل کے کمروں میں کبھی کبھی صبح یا شام کے وقت خواتین آ کر بیٹھتی اور دریائے دجلہ کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوا کرتی۔ تیسری منزل پر ایک وسیع بارہ دری تھی۔ دوسری اور تیسری منزل سے دریا کی طرف اترنے کے لیے پیچ در پیچ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، اور ان کا دروازہ دریا کی طرف کھلنے والے برآمدے کے کونے میں تھا۔ صفیہ تیسری منزل کی گیلری سے گزرتے ہوئی بارہ دری میں پہنچتی اور وہاں سے اسے تنگ سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ نچلے کمرے کی چھت سے ذرا نیچے اس سیڑھی کا دروازہ ایک گیلری کا رخ پائن باغ کی طرف تھا، اور قاسم کبھی کبھی خوشگوار موسم میں اس گیلری میں بیٹھ کر اپنے کسی دوست کے ساتھ شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ نیچے اور اوپر سے ان سیڑھیوں کے سوا اس گیلری میں آمد و رفت کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ کمرہ جس میں قاسم بیٹھا تھا، اس کے دریچے اس گیلری میں کھلتے تھے۔ صفیہ ایک دریچے کے قریب بیٹھ گئی اور پردے کو تھوڑا سا ایک طرف سرکا کر نیچے جھانکنے لگی۔ قاسم 15-20 ایسے نوجوانوں میں بیٹھا ہوا تھا جن کے متعلق بغداد کے شریف آدمیوں میں سے کسی کی رائے اچھی نہ تھی۔ صفیہ انہیں اکثر قاسم کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ ان میں لوکس بھی تھا، لیکن آج وہ خلاف عادت بہت سنجیدہ نظر آتا تھا۔ قاسم نے کہا، بدنامی کے داغ خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ شروع میں اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ وار کرنا جانتا ہی نہیں، اور میں صرف اس خیال سے کہ یہ کھیل جلد ختم نہ ہو جائے نہایت بے پرواہی سے اس پر حملے کرتا رہا۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ میرے بازو شل ہو جانے کے بعد وہ اس تیزی سے حملہ کرے گا تو میں شروع میں ہی یہ کھیل ختم کر دیتا۔ اور لوکس کے ساتھ بھی اس نے دھوکہ کیا۔ لوکس پر اس نے خلاف توقع دھاوا بول دیا۔ خیر، اب دیکھا جائے گا، لوکس نے کہا۔
कम से कम मैं अपने मुतालिक ये नहीं कहूँगा कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसकी फतह बरतरी का नतीजा थी। मुझे अगर किसी बात का अफसोस है तो वो ये कि हमने बहादुरों की तरह हार मानकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। लूकस की जबान से ये बात सबके लिए गैर मुतवक्के थी। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ और सबकी निगाहें लूकस से हटकर उसकी तरफ मबजूल हो गईं। कासिम ने पूछा, क्यों, क्या खबर लाए? नौवारिद ने कहा, उन्होंने दरिया के उसी किनारे पर नीचे की तरफ यहाँ से 5 कोस दूर खैमा लगाया है। इस वक्त वो शिकार खेल रहे हैं और रात के वक्त। कासिम ने उसका फिक्रा पूरा करते हुए कहा, रात के वक्त गधे की नींद सो रहे होंगे। उसी किनारे पर या ऊपर की तरफ या नीचे? नीचे जंगल के करीब। वो कितने हैं? कुल 8। और कौन कौन है? अब्दुल अजीज, अब्दुल मुल्क, मुबारक और अफजल। बाकी फौजी अफसर हैं, उनके नाम मैं नहीं जानता। हाँ, शायद एक ताहिर का नौकर है। कासिम ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में हम घोड़ों पर जाएं या कश्तियों में जाना बेहतर रहेगा? उसने जवाब दिया, घोड़ों पर जाने से ये बात राज नहीं रह सकेगी। हम कश्तियों पर रातों रात वापस आ सकते हैं। कासिम लूकस की तरफ मुतवज्जे हुआ। अगर आपको हमारा साथ देना पसंद ना हो तो आप यहाँ रह सकते हैं। मेरे ख्याल में एक आदमी से कोई खास कमी नहीं होगी। लूकस ने जवाब दिया, मैं उन लोगों में से नहीं जो गलत और ख़तरनाक रास्तों पर दोस्तों का साथ छोड़ जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वो बहादुरों की रिवायात के खिलाफ है। कम से कम सोए हुए दुश्मन पर हमला करने के लिए मेरी तलवार बेनियाम नहीं होगी। कासिम ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है कि हम 18 उन 8 सोए हुए आदमियों को कत्ल करने के इरादे से जा रहे हैं? नहीं, हम उन्हें जगाकर मुंह हाथ धोने और अच्छी तरह मुसल्ला होकर सामने आने का मौका देंगे। उसके बाद अगर वो भाग जाएं तो मेरी ख्वाहिश नहीं कि हम खामखा उनके खून से हाथ रंगीन करें। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, भगाना चाहता हूँ। अपने साथ ज्यादा आदमी ले जाने से मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो मरूब होकर भाग जाएं। लूकस ने कहा, अगर वो मुकाबला करने पर उतर आए तो? कासिम ने जवाब दिया, तो उनके साथ वही सलूक होगा जो अपना मर्तबा न पहचानने वाले लोगों के साथ होना चाहिए। आप मुझसे शिकायत कर रहे थे कि अब्दुल अजीज आपको झंझोड़ कर कुर्सी पर बिठाता रहा था। अगर आपको अपनी इज्जत का पास नहीं तो मुझे उसका पास जरूर है। ताहिर के एक दोस्त की तरफ ये एक फ़कत तमहीद थी। अगर हमने उसकी आंखें खोलने के लिए कुछ न किया तो बगदाद का हर फाका मस्त हमारे सर पर चढ़ जाएगा। लेकिन आपके अब्बा जान को अगर हमारे इरादे मालूम हो जाएं तो शायद वो अपनी मसलहतों के पेश नज़र मना करें। लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं उनके सामने अपनी मुहिम की कामयाबी का जिक्र करूंगा तो वो आप सबको अपने दस्तरखान पर बुलाएंगे। लूकस ने कदरे मगमूम लहजे में कहा, तो मैं आपके साथ हूँ। कासिम ने अपने तमाम दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहा, याद रखिए, ताहिर का हर सूरत में बगदाद से कूच करना हमारे लिए बेहतर है। वो सिपा सालार के महल और कसरे खिलाफत तक रसाई हासिल कर चुका है और अगर वो किसी बड़े मनसब पर पहुंच गया तो हर मैदान में अपने दोस्तों को आगे करेगा और हम सब की तरक्की की राहें मसदूद हो जाएंगी। सफिया जो कुछ जानना चाहती थी वो उसे मालूम हो चुका था। वो उठी और दबे पांव गैलरी से गुजरकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसके जहन में बार बार ये अल्फाज घूम रहे थे, दरिया के उसी किनारे पर, यहाँ से कोई 5 कोस दूर, नीचे की तरफ। उसके दिल की धड़कन कभी सुस्त और कभी तेज हो रही थी। ख्यालात के एक हिजान के मातहत वो कभी चलते चलते रुक जाती और कभी तेजी से कदम उठाने लगती। वो ताहिर को एक बार फिर खबरदार करना चाहती थी, उसकी जान बचाना चाहती थी, लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि वो महज एक बहादुर नौजवान था? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बगदाद में एक अजनबी था, एक अजनबी बद्दू? उसने चंद बार ये लफ्ज दोहराया और उसमें एक मिठास, एक लज्जत और एक कशिश महसूस करने लगी। उसने अपने दिल में कहा, काश मैं भी एक बद्दू होती और किसी सहरा की तुंद हवाओं में उसके दामन का सहारा ले सकती। उसे संगे मरमर का ये आलीशान महल एक बद्दू के खैमे के मुकाबले में गैर मुकम्मल नजर आ रहा था। वो इन दिलकश फजाओं में सांस लेना चाहती थी जहां आज़ादी के नखलिस्तानों में मोहब्बत के चश्मे फूटते थे, जहां मकरूरिया ने इंसानियत का चेहरा अभी तक मस्क नहीं किया था। उसने फिर अपने दिल में कहा, सफिया, अपने दिल को फरेब न दो। उसकी दुनिया और तुम्हारी दुनिया में एक नाकाबिले उबूर समंदर हाइल है। वो एक आम आदमी है और तुम वजीर आजम की भतीजी हो। तुम उसकी जान बचा सको तो ये एक कार खैर है। इससे ज्यादा ऐसे ख्वाब न देखो जिनकी कोई ताबीर नहीं। वो सकीना को तलाश करती हुई एक कमरे में पहुंची। सकीना तकिए के सहारे कालीन पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसने सफिया की तरफ देखकर पूछा, सफिया, तुम कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। आओ मुझे इन अशार का मतलब समझाओ। सफिया ने कहा, सकीना, आज घोड़े पर सैर के लिए नहीं चलोगी? सकीना ने हैरान होकर जवाब दिया, इस वक्त? सफिया ने कहा, मेरा मतलब है थोड़ी देर के बाद। सकीना ने किताब की तरफ देखते हुए बेपरवाही से कहा, शाम के वक्त चलेंगे। सफिया ने सकीना के करीब बैठते हुए कहा, आज हम मैदान की बजाय दरिया के किनारे चलेंगे।
سکینہ نے جواب دیا، تمہارا مقصد ہے کہ بغداد کے لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور ابا جان ہمارا گھوڑوں پر سوار ہونا بند کر دیں۔ یاد ہے پچھلی دفعہ ہم دریائے دجلہ کے کنارے گئی تھیں تو کس قدر ناراض ہوئے تھے؟ صفیہ نے کہا، نقاب میں ہمیں کون پہچانے گا، لیکن ہمارے گھوڑے تو پہچانے جا سکیں گے۔ یہ سن کر صفیہ سوچ میں پڑ گئی اور اس نے اس موضوع پر زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شام ہونے تک سکینہ نے اس سے چند بار پوچھا، صفیہ تم مغموم ہو، آخر بتاؤ تو صحیح تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اور اس نے ہر بار یہی جواب دیا، سکینہ آج میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، گھوڑے پر ایک لمبی دوڑ لگانے کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ صفیہ کے اصرار پر سکینہ معمول سے کچھ دیر پہلے سیر کو جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلی تو صفیہ نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچنے اور چند بار ایڑ لگانے کے بعد اسے شوق کرتے ہوئے کہا، آؤ سکینہ، دریا کے کنارے ایک دوڑ لگائیں، ہم جلد واپس آ جائیں گی۔ اس کنارے پر شہر کے لوگوں کی آمد و رفت ویسے ہی کم ہے، اور اگر بالفرض کوئی ہمارے گھوڑوں سے ہمیں پہچان بھی لے تو اسے شکایت لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ بالآخر ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی تو تھیں جو مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ سکینہ نے کہا، لیکن دریا کے کنارے کون سا میدان جنگ ہے؟ صفیہ نے لاجواب سا ہو کر کہا، میں سمجھی تم ڈرتی ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا خنجر تمہاری حفاظت کرے گا۔ سکینہ نے کہا، میں کسی سے کیوں ڈرنے لگی؟ کیا میرے پاس خنجر نہیں؟ چلو۔ سکینہ کا ارادہ بدل جانے کے خوف سے صفیہ نے جلدی سے گھوڑا دریا کی طرف موڑ دیا اور آن کی آن میں یہ دونوں شہر کی آبادی سے نکل گئے۔ تھوڑی دور آگے جا کر سکینہ نے شور مچانا شروع کیا، صفیہ ٹھہرو، آگے جانا خطرناک ہے۔ صفیہ، صفیہ، کیا تم حسن بن صبا کی جنت میں پہنچنے کا ارادہ کر چکی ہو؟ صفیہ کی تدبیر کامیاب ہو چکی تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ سکینہ تھوڑی دور تک اس کا ساتھ دے۔ اس نے گھوڑا روکے بغیر مڑ کر سکینہ کی طرف دیکھا اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ گھوڑے کی باگ کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، بلند آواز میں کہا، سکینہ، یہ گھوڑا آج ذرا سرکشی دکھا رہا ہے، میں اس کا مزاج درست کرنا چاہتی ہوں، تم آگے جانے سے ڈرتی ہو تو ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اور سکینہ کہہ رہی تھی، کیسی بے وقوف ہو تم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس گھوڑے پر صرف قاسم سوار ہو سکتا ہے، تم اس پر مت چڑھو۔ صفیہ نے مڑ کر جواب دیا، اس کا جوش ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 کوس اور بھاگے گا۔ سکینہ نے کچھ دور اس کا ساتھ دیا اور بالآخر وہ گھوڑے کو روک کر انتہائی پریشانی کی حالت میں صفیہ کے سبا رفتار گھوڑے کی طرف دیکھنے لگی۔ گھوڑا گرد کے اڑتے ہوئے بادلوں میں روپوش ہو گیا اور سکینہ دیر تک وہاں کھڑی دیکھتی رہی۔ سورج غروب ہونے میں کافی دیر تھی۔ کنارے کے آس پاس کسانوں اور چرواہوں کی چند بستیاں دیکھ کر سکینہ نے اپنے متعلق کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہ کیا۔ چند بار سکینہ کو غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ وہ واپس جائے، لیکن جب اسے یہ خیال آتا کہ گھر جا کر کیا بتائے گی تو اس کا ارادہ بدل جاتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا ایک جگہ کھڑا رہنا درست نہیں۔ اس نے معمولی رفتار سے گھوڑا چھوڑ دیا، کوئی آدھ میل نیچے جا کر اسے موڑ دیا اور پھر کوئی 1 میل آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل کر رک گئی۔ مغرب کی طرف شفق کی سرخی چھا رہی تھی، درختوں کے سائے تیزی سے بڑھ رہے تھے، پرندے کھیتوں سے آشیانوں کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ سکینہ کی تشویش بڑھ رہی تھی، تاہم وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ رہی تھی، وہ ایسی نادان نہیں، وہ یقیناً بہت دور نہیں گئی ہوگی، وہ مجھے ستانے کے لیے دریا کے کنارے کسی درخت کی آڑ میں ضرور چھپ گئی ہوگی۔ اگر میں چل پڑوں تو وہ گھوڑا دوڑا کر مجھ سے آ ملے گی اور پھر میرے قریب پہنچ کر زور سے کہکا لگائے گی۔ سکینہ کے دل میں دوسرا خیال آیا، لیکن خدا نہ خواستہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو تو پھر بھی مجھے چلنا چاہیے۔ میں ابا جان سے کہہ دوں گی کہ اس کا گھوڑا سرکش ہو کر اس طرف نکل آیا تھا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد سکینہ نے واپس چلنے کا فیصلہ کیا، تاہم اس امید پر کہ صفیہ آ رہی ہوگی۔ وہ کبھی کبھی گھوڑے کو روک کر اس کا انتظار کرنے لگتی۔ طاہر عبدالعزیز کے دوستوں میں سے عبد الملک اور مبارک کے ساتھ بہت جلد مانوس ہو گیا۔ مبارک ایک قوی ہیکل اور سادہ دل سپاہی تھا، تعلیم میں بھی وہ باقی سب سے پیچھے تھا۔ احباب کی محفل میں بات کرتے ہوئے وہ بہت جھجکتا تھا، لیکن دریا میں تیرنے، گھنے جنگل میں گھوڑے پر ہرن کا پیچھا کرنے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو تیر کا نشانہ بنانے میں اس نے اپنے آپ کو طاہر کی توجہ کا مستحق بنا لیا۔ طاہر کو زید اور مبارک میں بھی بہت سی باتیں مشترک نظر آئیں۔ زید جس قدر دوسروں سے بات کرتا ہوا گھبراتا تھا، اسی قدر مبارک کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ افضل ایک خوش وضع نوجوان تھا، باتیں کرنے میں وہ کافی ہوشیار تھا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کی نفاست اور تناسانی دیکھ کر طاہر نے اس کے متعلق کوئی بلند رائے قائم نہ کی۔